بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ المرسلات کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس سورت میں قیامت کے برپا ہونے اور حشر قائم ہونے اور ہر انسان کا اپنے کیے پر حساب دینے کے سلسلے میں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسمیں کھا کر، خاص طور سے ہوا کی قسم کھا کر، لوگوں کے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ لوگ غور کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس نظام کے تحت دنیا کو چلا رہا ہے، دنیا میں انسانوں کو زندگی بخش رہا ہے، نباتات کو وجود بخش رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اس کو بند کر دے گا۔ یعنی کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس دن دنیا کو ختم کر دے، اور جب تک چاہے اس کو جلاتا رہے، اس کو آباد رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ انسانوں کو مارنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر دے، محشر قائم کرے، وہاں حساب کتاب لے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اسی سلسلے میں یہ صورت ہے۔ آئیے ہم ترجمہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، یہاں پر واو قسمیہ ہے۔ المرسلات یہ ایک صفت ہے۔ مرسلات کہتے ہیں بھیجی جانے والی، اور عرف کہتے ہیں لگاتار، کسی چیز کا پے در پے، کسی چیز کا ریگولر یا لگاتار بھیجنا، کنٹینیوسلی بھیجنا، اس کو عرف کے معنی میں یہاں پر لیا گیا ہے۔ اب یہ صفت یہاں پر بیان کی گئی ہے، یعنی ایڈجیکٹیو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کا ناؤن جو ہے، اس کا اسم کیا ہے، وہ ہوا ہے۔ یعنی کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، کس چیز کی قسم کھا رہا ہے؟ ہوا کی قسم کھا رہا ہے۔ اور ہوا کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر ہوا کی وہ صفات بیان کر رہا ہے جو ہوا میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر پہلی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، جو کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، عاصفات جو تیز چلتی ہے، عصفا جو بہت تیز چلتی ہے، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں۔ یعنی ان ہواؤں کی قسم جو پے در پے یعنی لگاتار چلتی ہیں۔ پھر ہوا کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ یعنی یہ بھی ہوا ہی کی صفت ہے، ہوا ہی کی یہ طاقت ہے کہ وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور آسمان میں پھیلا دیتی ہیں۔ نشرہ ینشر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھیلا دینا، اسپریڈ کر دینا۔ یعنی ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں۔ الفارق کہتے ہیں کسی چیز کو جدا کرنا، فرقہ یفرق مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو الگ الگ کرنا۔ یعنی ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھاڑ کر بالکل الگ الگ کر دیتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، ان ہواؤں کی قسم جو دلوں میں خدا کی یاد ڈال دیتی ہیں۔ عذرا او نذرا، القا یلقی، ملقیات کا مطلب کسی چیز کا ڈالنا، ذکر کہتے ہیں یاد، یعنی اللہ کی یاد کو ڈال دیتی ہیں۔ عذرا او نذرا، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر،
ان کے دلوں میں ڈال دیتی ہیں۔ اب اوپر کی آیات کو اگر ہم دیکھیں، یعنی 5 صفات یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور یہ 5 صفات جو ہے ہوا کے بارے میں ذکر ہے، یعنی ہوا کی یہ صفات۔ بعض مفسرین نے اس کو اور چیزوں کی صفات بیان کی ہیں، یعنی بعض لوگوں نے کہا اس میں سے چند جو ہے یہ فرشتوں کی صفات ہیں، بعض نے کہا چند اس میں سے ہواؤں کی صفات ہیں، لیکن صفات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ہواؤں کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ بیان کیا گیا ان قسموں کو کھا کر، ان صفات کو بیان کر کے، کہ یعنی کبھی تو ان کی آمد کے رکنے، یعنی کبھی یہ جو ہوائیں ہیں کبھی ان کے رکنے اور قحط کا خطرہ پیدا ہو جانے سے دل گداز ہونے لگتا ہے۔ یعنی اگر یہ ہوائیں رکنے لگ جاتی ہیں اور یہ کبھی کبھی بادل کو روک لیں، بارش نہ ہو، تو قحط کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگتے ہیں۔ کبھی ان کے باران رحمت لانے پر لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہی ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ بادلوں کو پھیلا کر، اور جو ہے گرمی ہو یا نباتات کو ضرورت ہو تو یہ رحمت بن کر جو ہے بارش ہو جاتی ہے، تو اس سے جو ہے لوگوں کے دلوں میں رحمت کا جذبہ، لوگوں کے دلوں میں شکر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عذراً اور نذرا والی صفات بھی ان ہواؤں میں پائی جاتی ہیں۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وعید یوعد کسی چیز کا وعدہ کیا جانا، توعدون تم سے وعدہ کیا جا رہا، لواقع، واقع، لام یہاں تاکید کے لیے ہے، اور واقع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ہیپن ہونا، کسی چیز کا وجود، کسی چیز کا واقع ہونا، کسی چیز کا ہو جانا۔ یعنی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور بالضرور واقع ہونے والی ہے۔ یعنی جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ کس بات پر قسم کھائی گئی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ایسا ہوگا، کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں، قیامت برپا ہوگی، وہ ہو کر رہے گی۔ یہاں قیامت کے ضرور واقع ہونے پر 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی۔ اب ان 5 چیزوں کی جو قسم کھائی گئی ہے وہ قیامت کے وقوع ہونے پر، آپ دیکھیے 5 صفات ہوا کی بیان کی گئی ہے۔ یہ ہواؤں کی جو یہ کیفیات ہے، اس کا تعلق قیامت کے برپا ہونے سے کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا سا ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھا کر کیسے جو ہے اس بات پر دلالت کر رہا ہے، کیسے اس بات کو جو ہے ثابت کر رہا ہے کہ قیامت برپا ہوگی۔ زمین پر اگر ہم غور کریں اور اسباب کو تلاش کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی، یعنی حیوان، انسان یہاں حیوان یا جانور بھی اس میں شامل ہیں، کہ جو بھی حیوانی صفت ہے، یعنی حیوانی زندگی جو بھی ہے وہ، اور جو نباتاتی زندگی ہے، یعنی پلانٹس کی زندگی جو ہے، وہ ہوا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ان کے وجود کے لیے، ان کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ، بہت بڑا سبب اگر ہے تو وہ ہوا ہے۔ اب دیکھ لیجئے ہر نوع کی زندگی کے لیے ہوا کی صفت کا کس قدر تعلق پایا جاتا ہے، یعنی نباتات ہو یا کوئی حیوان ہو، کوئی جانور ہو، کوئی انسان ہو، سب کے لیے ہوا کتنی اسینشیل چیز ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اتنی اسینشیل چیز بغیر کسی نظام کے چلا رہا؟ اتنی بنیادی چیز، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج موجودہ وقت میں ہم دیکھتے ہیں اور کہ کس طریقے سے آکسیجن کی کتنی قلت محسوس ہوتی ہے، اگر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو انسان کس قدر جو ہے وہ موت کے گھاٹ میں چلا جاتا ہے اور دنیا سے فنا ہو جاتا ہے۔
تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قدرت ہوا میں رکھی ہے جس کے ذریعے سے انسان زندہ رہ رہا ہے، جس کے ذریعے سے نباتات زندہ رہ رہے ہیں۔ اور پھر ان ہواؤں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اور صفات رکھی ہیں کہ یہی وہ ہوائیں ہیں جس کو کبھی اس کے اندر ایسی کیفیات پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ موسم بدل دیتے ہیں، کبھی حبس ہو جاتا ہے، کبھی اسی سے باد نسیم چلنے لگتی ہے، کبھی گرمی آ جاتی ہے، کبھی سردی آ جاتی ہے، کبھی بادل آ جاتے ہیں تو کبھی بادل اڑ جاتے ہیں، اور کبھی انہی ہواؤں سے خوشگوار جھونکے چلنے لگتے ہیں، اور کبھی انتہائی تباہ کن جو ہے طوفان آنے لگتا ہے، کبھی نہایت نفع بخش بارش ہونے لگتی ہے، کبھی جو ہے قحط سالی پڑ جاتی ہے، کال پڑ جاتا ہے۔ غرض آپ دیکھیں ایک ہوا نہیں بلکہ طرح طرح کی ہوائیں ہیں جو اپنے اپنے وقت پر چلتی ہیں، اور ہر ہوا کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرتی ہے۔ یہی ہوا ہے جو زندگی بخشتی ہے، اور یہی وہ ہوا ہے جو زندگی کو ختم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ہوا کے ذریعے یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس ہوا کا کریٹر ہے، اسی کے قبضے میں یہ ہوا ہے، جیسا وہ چلاتا ویسے چلتا، انسانوں کے قبضے میں یہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ہوا کے ذریعے اگر کسی کو زندگی دے سکتا ہے تو اس کی زندگی لے بھی سکتا ہے، اور پھر زندگی لینے کے ساتھ ساتھ وہ دوبارہ اس کے زندہ کر بھی سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کی قسم کھا کر جو ہے قیامت کے برپا کرنے کو جو ہے بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں زندگی بھی بخشتا رہے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ہوا کو روک کر تمہیں موت بھی دے دے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ موت دینے کے بعد تمہیں زندہ بھی کر دے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے ماد پڑ جائیں گے، النجوم ستارے، طمست مٹا دیے جانا، اس کی روشنی چھین لی جائے گی، یعنی بے نور کر دیے، طمسا بے نور کر دیا جانا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، فرجت کسی چیز میں دراڑ پیدا کر دیا جانا، یعنی عالم بالا کا وہ بندھا ہوا نظام جس کی بدولت ہر ستارہ اور ہر سیارہ اپنے محور پر، اپنے مدار پر قائم ہے، آربٹ پہ قائم ہے، اور جس کی بدولت کائنات کی ہر چیز اپنی اپنی حد میں رکی ہوئی ہیں، توڑ ڈالا جائے گا اور اس کی ساری بندشیں کھول دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، یعنی اڑا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ نصیفہ کا مطلب اڑا دیے جانا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ اُقِّتَتْ وقت دیا گیا، مطلب یعنی رسول کو ان کا وقت دیا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ میدان حشر میں جب نوع انسانی یعنی انسانوں کا مقدمہ پیش ہوگا تو ہر قوم کے رسول کو شہادت کے لیے پیش کیا جائے گا، تاکہ وہ اس امر کی گواہی دیں کہ اس نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ یہ گمراہوں اور مجرموں کے خلاف اللہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی حجت ہوگی، جس سے ثابت کیا جائے گا کہ وہ اپنی غلط روش کے خود ذمہ دار ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خبردار کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہدایت کا پیغام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہر قوموں پر بھیجا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے، کس روز کے لیے یہ مہلت دی گئی ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے روز کے لیے، جس دن فیصلہ ہوگا حق اور باطل کے درمیان، جس دن فیصلہ ہوگا، جس دن حق اور باطل کو جو ہے الگ الگ کر، فصل کا مطلب کسی چیز کو الگ الگ کرنا، اور فیصلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ تفصیل بیان ہوتی ہے کہ یہ فصل کا دن کیا ہے، کسے پتہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔